بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ والمقتدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کشمیریوں سے۔ سوال یہ ہے کہ کشمیری کب بدلیں گے؟ اور اس سوال کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ کل میں نے ایک عجیب چیز سوشل میڈیا پہ نوٹس کی۔ ایک کشمیری بچی ہے جو ریپر بننا چاہتی ہے اور اس کے خلاف باقی کشمیری ایسی زبان استعمال کر رہے تھے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور میں بتاتی ہوں آپ کو کہ کیوں اتنی حیرانی ہوتی ہے اس طرح کا ریئیکشن دیکھ کر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ادب کی اہمیت اسلام میں کتنی ہے۔ جسٹ بیکاز کوئی کچھ ایسا کام کر رہا ہے جو ہمارے نزدیک اسے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کوئی پرمیشن نہیں مل جاتی کہ اب ہم ڈیگریڈنگ الفاظ اس انسان کے خلاف اور اس کے پیرنٹس کے خلاف استعمال کریں۔ اور جس کے خلاف ہم بول رہے ہیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک مسلم ہے۔ پہلے تو کسی انسان کو ایسے ڈیگریڈ نہ کیا جائے، اینڈ ایڈڈ ٹو دیٹ جب وہ انسان مسلمان ہے پھر ہمارا تو اور زیادہ اسٹرانگر کنیکشن بنتا ہے اس انسان کے ساتھ۔ یہ ہماری سیلف ریسپیکٹ ہی ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کے ساتھ اس طرح بیہیو کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہر انسان، ہر انڈیویجول، پتہ نہیں یہ بات لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ نہیں، لیکن میں پھر بھی بولنا چاہتی ہوں، یہ ہر انسان جو ہوتا ہے نا، ہر انڈیویجول جو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک خاص پاتھ ہوتا ہے زندگی میں، اور کبھی کبھی کوئی انسان اس پاتھ پہ چل کر کوئی خاص صلاحیت اس کے اندر بن رہی ہوتی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کب وہی صلاحیت وہ انسان اللہ عز و جل کے دین کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے۔ اس کا آج کے دور میں ایک بہت اچھی اگزامپل میں دے دوں، وہ ہے فارمر ایکٹریس ثنا خان۔ میں آنیسٹلی حیران ہو گئی تھی جب میں نے سنا تھا کہ جب وہ انڈسٹری میں تھی تب بھی وہ 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور رمضان کے مہینے میں انڈسٹری سے الگ ہو جاتی تھی۔ مطلب رمضان کے مہینے میں خاص طور پر چھٹی رکھتی تھی اپنے کام سے تاکہ اچھے سے عبادت کر سکیں۔ پاتھ ان کا صحیح نہیں تھا، لیکن آپ امیجن کیجئے جب انہوں نے آفیشیلی ڈکلیئر کیا کہ بس اب یہ کام نہیں کرنا، تو کتنے لوگ، کتنی خواتین اس بات سے پازیٹیولی افیکٹ ہوئیں۔ ہماری تو کشمیر میں زائرہ وسیم ایک ایگزامپل ہے، ان کو بھی کشمیریوں نے کم گالیاں دی تھی، اور وہ کشمیری جو خود بالی ووڈ اور ہالی ووڈ فینز ہیں، خیر وہ دوسری بحث ہے۔ ابھی جو میں کہہ رہی تھی وہ یہ کہ کسی کو اندازہ تھا کہ زائرہ وسیم انڈسٹری چھوڑ کر اسلام کی طرف آئیں گی؟ اگر کشمیریوں کو پتہ ہوتا کہ کچھ ٹائم بعد وہ اسلام کی طرف، اور وہ بھی کس طرح اسلام کی طرف، ڈنکے کی چوٹ پہ اسلام کی طرف آئیں گی، تو کون گالی دیتا ان کو؟ مجھے نہیں لگتا کوئی کشمیری گالی دیتا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہر انسان کا ایک خاص پاتھ ہوتا ہے، اسی پاتھ سے ان کو کوئی ایسا نج ملتا ہے یا کوئی ایسی حقیقت ان پر افشاں ہو جاتی ہے کہ وہ پھر صرف اسلام کی طرف نہیں آتے بلکہ اپنے ساتھ بہت لوگوں کو اسلام سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کس کا فیوچر کیا ہے، ممکن ہے کہ وہ کل لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہی ہو، اور جو آج ان کے خلاف غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ہی پیچھے لگے ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کوئی نصیحت نہ کریں، ان کو کچھ سمجھائیں نہیں، لیکن یہ ڈیگریڈنگ کامنٹس کر کے آپ کون سی نصیحت کر رہے ہیں، اور کس نے یہ حق دیا آپ کو؟ امیجن ایک لڑکی ایک طرف اور ایک پورا جتھا ایک طرف، شرم کی بات نہیں ہے؟ وہ ہماری بچی ہے، اس امت کی بچی ہے، اس کی عزت، اس کا آنر ہمارے لیے اہم ہونا چاہیے، اور ہم ہی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے۔ ایک اور بات میں دیکھ کر حیران تھی کہ اس بچی کے خلاف بولنے والے خود ان کی پروفائل چیک کریں گے تو حیران ہو جاتا ہے انسان۔ مطلب ان کی ڈی پی سے پتہ چلتا ہے کہ خود کتنے دیندار ہیں وہ۔ لیکن کیا ہوتا ہے نا، دوسرا جب کوئی گناہ کرے تو گناہ بڑا نظر آتا ہے، خود کا گناہ انسان کو تو اول نظر ہی نہیں آتا، اور آ جائے تو وہ معمولی لگتا ہے۔ اسی طرح ان کرٹکس کو بھی، ان کی بھی جو ڈی پیز دیکھی میں نے، وہ حیران ہو گئی میں دیکھ کر کہ یہ تو لگتا ہے جیسے اسلام سے دور دور کا واسطہ نہیں کوئی، اور یہ اس بچی کو گالیاں دے رہے ہیں۔
اس انسیڈنٹ سے مجھے ایک اور انسیڈنٹ یاد آیا. بہت سال پہلے، آئی تھنک تب سے تو اب 10 سال ہو گئے ہوں گے، ایک کشمیری لڑکیوں کا بینڈ بنا تھا اور ان پر بھی شدید ریئیکشنز آئے تھے کشمیریوں کے. مجھے حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ خود بالی ووڈ اور ہالی ووڈ موویز دیکھنے والے ان کو کرٹیسائز کر رہے تھے اور ان کو اس میں کوئی منافقت نظر نہیں آ رہی تھی. ان کو لگ رہا تھا بڑا دین کا کام کر رہے ہیں اور حرام حرام کے فتوے وہی لوگ مار رہے تھے جو فلموں میں اور گانوں میں بزی ہوتے ہیں. اللہ عز و جل بھی کہتے ہیں نا قرآن میں کہ آپ دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرتے ہیں اور خود کو بھول جاتے ہیں. تو کل جب میں نے یہ لوگوں کا ریئیکشن دیکھا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ کشمیری کب بدلیں گے. اتنا کچھ ڈیکیڈ سے فیس کر رہا ہے ایک عام کشمیری، لیکن مجال ہے کہ نرمی آئے طبیعت میں. اگر کوئی فلمیں نہ دیکھتا ہو، گانے نہ دیکھتا ہو، سیریلز نہ دیکھتا ہو اور پھر ریئیکشن دے، ادب سے ریئیکشن دے تو سمجھ بھی آتا ہے. لیکن جو خود کیچڑ میں بیٹھا ہو وہ دوسرے کو گندا کہہ رہا ہو، یہ تو عجیب منافقت ہے. اور سیم کیچڑ، یہ بھی نہیں کہ ڈیفرنٹ کیچڑ میں ہیں تو پہچان نہیں ہو رہی ہے کہ کیچڑ کیا ہے، سیم ٹائپ کی کیچڑ میں. ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو بچی ہے نا، جو اس وقت پتہ ہے اس کو کہ سب خلاف ہیں اس کے، لیکن پھر بھی ڈٹی ہوئی ہے اپنے ڈیسیجن پہ. اس کو سپائن کہتے ہیں. اگر یہ سپائن ان مسلمانوں میں ہوتی جو اسلام کا چولا پہن کر بیٹھے ہیں، اگر ان میں اسلام کے لیے سپائن ہوتی تو امت آج ایسی گری پڑی نہیں ہوتی. اینی جیسی ایک لڑکی صرف ایک لڑکی جب اسلام کی طرف آتی ہے نا تو ہم جیسے 1000 سپائن لیس حرام پولیس مسلمانوں پر بھاری پڑتی ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے لیے پھر سب سے لڑ جاتے ہیں، جبکہ سپائن لیس مسلمان، ہمارے جیسے سپائن لیس مسلمان اپنی مجبوریوں کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں. دین کا فلانی کام کیوں نہیں کیا؟ جی مجبور ہوں. وہ کام کیوں نہیں کیا؟ جی مجبور ہوں. کیا مجبوری ہے؟ جی اللہ عز و جل سے زیادہ رشتہ داروں سے ڈر لگتا ہے. کن رشتہ داروں سے؟ مسلمان رشتہ داروں سے. وہ رشتہ دار جن کا خود دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن ایک لڑکی کو کارنر کر رہے ہیں، ایک لڑکی کو ایسے گندے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے. ان سے ڈر لگتا ہے. اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اگر سوسائٹی برائی کی طرف جا رہی ہے تو اس میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں. سوسائٹی ایک انسان پر مشتمل نہیں ہوتی، یہ سب کا کیا دھرا ہوتا ہے. کوئی کشمیری گھر ایسا ہے جہاں ہفتے میں کم سے کم ایک بار مووی نہیں دیکھی جاتی؟ ہفتے میں بول رہی ہوں، ورنہ ہمیں پتہ ہے حال کیا ہے. کوئی ہے ایسا کشمیری گھر جہاں ایک ہفتے میں کوئی سیریل نہیں دیکھا جاتا؟ خود فلتھ کے کنزیومرز ہی حرام پولیس بن بیٹھے ہیں. حیرت کی بات نہیں ہے. ہمیں بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سمجھنا شروع کریں کہ انگلی جو ہے وہ دوسرے کی طرف نہیں تاننی، پہلے خود کی طرف تاننی ہے، ورنہ ہم سے کچھ نہیں ہو پائے گا بلکہ الٹا لوگوں کو اسلام سے دور کر دیں گے ہم. مہربانی کر کے یہ بات سمجھیے. اگر آپ کو اسلام کے حساب سے لوگوں کو نصیحت نہیں کرنی ہے تو نصیحت کریے ہی مت. مہربانی کر کے منہ بند کر لیجئے. یہ فیمنزم کی ہوا ایسے ہی نہیں چلی ہے ہماری سوسائٹی میں. ہماری سوسائٹی تو ایسے بیہیو کرتی ہے جیسے قرآن صرف عورتوں کے لیے اتارا گیا ہے. پھر عورتوں نے تو بھاگنا ہی ہے اس کشمیری ورژن آف اسلام سے. لڑکے میوزک بجا بجا کر گانے گا رہے ہیں تو ان کو دعائیں دی جا رہی ہیں کہ واہ بھائی کیا آواز ہے آپ کی، اور اللہ آپ کو اور ترقی دے کس میں؟ میوزک انڈسٹری میں. اور لڑکی اٹھی تو قرآن یاد آ گیا، اور قرآن بھی کچھ ایسا عجیب طریقے سے یاد آیا کہ لڑکی کو گالیاں دینا شروع کر دی. مہربانی کر کے بس کریں اب. اور کتنے لوگوں کو بیزار کریں گے ہم اسلام سے اپنی منافقت کی وجہ سے. مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ ایسی ہی لوگوں سے امیدیں ہیں جن میں سپائن ہوتی ہے. کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو پھر مجبوریوں کا واسطہ نہیں دیتے. یہاں تو مسلمان کا سیکنڈ نیم ہی مجبوری ہے. کوئی بھی اسلام کا کام آتا ہے تو بس جی میں مجبور ہوں. ہم ایسے لوگ ہیں کہ کسی کو نصیحت کرنے کے قابل بھی نہیں ہم. نصیحت کے نام پر گالی گلوچ کرتے ہیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ. اگر نصیحت ڈیگریڈنگ الفاظ سے کرنی ہے تو مت کریں نصیحت. اللہ عز و جل صرف ہمارا رب نہیں ہے، یہ یاد رکھیے مہربانی کر کے. اللہ عز و جل صرف ہمارا رب نہیں ہے، وہ عینی کا بھی رب ہے.
ہم جیسے لوگوں نے نہیں سنبھالا ثنا خان کو، ہم نے صرف گالیاں دی ہیں ان کو، اللہ عز و جل نے سنبھالا ہے ثنا خان کو۔ ہم لوگوں نے نہیں سنبھالا ظاہرہ وسیم کو اپنی گالیوں سے، اللہ عز و جل نے سنبھالا اس کو، اللہ عز و جل نے ان کو سنبھالا ہے، عینی کو بھی سنبھال لے گا۔ ہمیں نہیں ضرورت، دین کو ہم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو اسلام کے نام پہ گالیاں بکتے ہیں دوسروں کے لیے۔ مہربانی کر کے چپ ہو جائیے۔ اگر نہیں کچھ، وہ حدیث ہے نا کہ اگر کچھ اچھا نہیں بول سکتے ہو تو منہ بند رکھو، یا تو اچھا بولو یا پھر منہ بند رکھ لو۔ ہم اگر منہ ہی بند کر لینا بس وہی ہمارے لیے بہت بڑا کمال ہے، اتنا ہی کر لیں آپ۔ شکریہ جی۔